دیا رکھ دو دیا بھائی ارے اس پہ اس کو اوپر رکھ دو اسٹینڈ پہ تم بھی بہت ہی سیدھے ہو گئے والإكرام على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم سيد العرب والعجم ذات البلاء والوباء والقحط والمرض والألم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كهف البرام مصباح الظلام جميعا للشيعة الشفيع والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والموجود نبي الحرمين إمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت بسم الله الرحمن الرحيم نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وهم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي ادركني چند معاملات آپ کی سماعت کو نظر دی جائے ایک مرتبہ سورہ امن 3 مرتبہ اخلاص کی تلاوت تمام رکھے محمد رسید نے محمد شفیع لوگ کو سال کرنا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اور کا محفوظ ہے احسانات آل محمد کا لہذا سلوات قرض سمجھ کے نہیں قرض سمجھ کے دیکھیے آپ ماشاءاللہ سے اکثر بزرگان یہاں موجود ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ گفتگو کا ایک سلوات ہے اہل بیت اطہار کی یونیورسٹی کا ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ طالب علم آپ کے سامنے پہلی بار حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ مجلس
شہین سارے ثواب کی ہے، اور میں نے جس قرآن کی آیت کو اپنا سرنامہ قرار دیا ہے سورہ آل عمران کی 185 185ویں آیت ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک آیت کی اگر تشریح کی جائے، تفسیر کی جائے، تو آپ کے سامنے بالکل واضح طور پہ روایات موجود ہیں کہ پوری راتیں گزر گئی لیکن قرآن کی ایک بار بسم اللہ کی تفسیر نہ ہو سکی۔ بہرحال جس طریقے سے آپ آئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ پڑھنے والا کیا پڑھے گا، تو جو پڑھنے والا ہے وہ یہ بھی بھانپ لے گا کہ آپ کیا سننا چاہ رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مرحوم کے لیے سارے ثواب کیا ہو سکے۔ قرآن مجید کی 185ویں آیت ہے، چونکہ ماہ محرم سے پہلے مرحوم اس دنیا سے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے تھے، اور یہ واقعاً بڑا حادثہ ہے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، کیونکہ بزرگ جو ہے وہ ایک ایسا سایہ رحمت ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کر کے بھی باپ کی بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے، بیٹیوں کے لیے سکون کا سبب بنتا ہے۔ کیونکہ محرم سے پہلے اس دنیا سے لیکن بہرحال آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری طرف توجہ کریں، جو اظہار ہونے دیں انشاءاللہ عقیدے میں آپ تک اپنے مقصد کو، اپنی بات کو پہنچائیں۔ صلوات پڑھیں۔ ایک اور سلام پڑھیں۔ محرم سے پہلے مرحوم کا انتقال ہوا، اب یہ طے پایا کہ بھائی اس کو جو ہے ایسے موقع پر کہ امام کا تیجا ہو جائے، امام کا جو 10 ایام ہے، جو روز ہے، یہ گزر جائے تاکہ ہم اپنے مرحوم کے لیے سارے ثواب کر سکیں۔ اپنے مرحوم کو یاد کرنا یہ ہر کسی کا فرض ہے، یاد کرنا چاہیے، لیکن امام حسین کے غم کے اوپر اپنے مرحوم کو ترجیح دینا یہ مودت اہل بیت کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ اہل بیت اطہار سے مودت اختیار کرنے کا اور اجر رسالت ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ لیکن عزیزان محترم، جیسے ہی ماہ محرم آتا ہے، عزادار کہیں بھی ہو، وطن سے دور ہو، وہ اپنے وطن کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے وطن کی طرف آنے کی طرف جو ہے وہ فکر مند ہو جاتا ہے۔ یہی وہ عزادار ہے کہ جب اس کے سامنے بہت سارے تہوار آئے، بہت سارے پروگرام آئے، اس نے کوئی توجہ نہ کی، اس نے کوئی فکر نہ کی، لیکن جیسے ہی ماہ رضا کا چاند فلک پہ نمودار ہوتا ہے، یہ عزادار بے چین ہو جاتا ہے۔ ایک عزادار کی مجلس ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا ایک عزادار کی ایصال ثواب کے لیے اس کا ذکر میں نے وسیلہ بنایا ہے، ایصال ثواب کا جو وسیلہ قرار دیا ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب عزیزان محترم، قرآن کی یہ آیت جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا ذائقہ موجود ہوتا ہے۔ اور کریے گا، میں سوال پیش کروں گا اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ گفتگو علمی ہو، گفتگو اکیڈمک ہو، کیونکہ وہ منبر جو مومنین کو علم پہنچاتا ہے وہ مقصد اہل بیت ادا کرتا ہے۔ اب عزیزان محترم، قرآن کی آیت نے یہ کہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سوال میں قائم کر رہا ہوں، انشاءاللہ میرے سے جڑ جائیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا ذائقہ موجود ہے، موت کا ذائقہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ اور کہیے گا بھائی کہ جب اللہ کی یہ کتاب کہہ رہی ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ موت کا ذائقہ ہر نفس کو چکھنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا ذائقہ ہے۔ اب جو تعلیم کا طالب علم تھا، جو تفسیر کا طالب علم تھا، اس نے تحقیق کرنا شروع کر دی، آخر بھائی موت کا ذائقہ کیا ہے، آخر بھائی موت کا مزہ کیا ہے۔ یہ تحقیق کرتا کرتا تخیل کی وادیوں میں گیا، یہ مذاہب کے پاس جانے لگا، یہ دوسرے فرق کے پاس جانے لگا، چونکہ تحقیق کرنے والا تھا، چونکہ طالب علم تھا، چونکہ اسٹوڈنٹ تھا، چونکہ
چونکہ تشنہ علم تھا، اس نے تحقیق کرنا شروع کر دی آخر یہ موت کا ذائقہ ہے کیا؟ چونکہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کا احترام، جس کا عزت، جس کی وقار ہر مذہب مانتا ہے، اس کا احترام کو واجب سمجھنا ہر مذہب کے اوپر واجب ہے۔ اب یہ طالب علم تحقیق کرنے لگا کہ بھائی آخر موت کا مزہ کیا ہے، یہ ہر مذہب کے پاس جانے لگا کہ بھائی موت کا ذائقہ بتا دیجئے، یہ ہر فرقے کے پاس جانے لگا کہ بھائی مذہب اس کا موت کا ذائقہ بتا دیجئے، یہ شنتو کے پاس گیا، شنتو ایک دھرم کا نام ہے، شنتو کے پاس گیا کہ بھائی موت کا مزہ بتا دیجئے۔ اس نے کہا بھائی ہم نے موت کا سامنے نہیں کیا لہٰذا ہم موت کا ذائقہ نہیں بتا سکتے۔ یہ اس کے بعد چینیوں کے پاس گیا کہ بھائی موت کا ذائقہ بتا دیجئے۔ چینیوں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ بھئی ہم کیسے بتا سکتے ہیں چونکہ ہم نے موت کا ابھی سامنا نہیں کیا، جس دن موت کا ذائقہ معلوم ہو جائے گا تو بتا دیں گے، جس دن موت کا سامنا ہو جائے گا اس دن دوبارہ موقع نہیں ملے گا کہ یہاں سے پلٹا جائے۔ تو عزیزان محترم یہ دوسرے مذاہب کے پاس جانے لگا، یہ مذہبوں کے پاس جانے لگا، یہ فرقوں کے پاس جانے لگا، یہ شنتو کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی موت کا ذائقہ بتا، کہا کہ ہم نہیں بتا سکتے، لیکن اصالِ ثواب کی مجلس ہے، ایک مرحوم کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا کوشش کروں گا کہ مقصد کو پہنچا سکوں۔ اب یہ شنتو کے پاس گیا کہ بھائی موت کا ذائقہ بتا، اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ چینیوں کے پاس گیا کہ بھائی موت کا ذائقہ بتا، یہ بریلویوں کے پاس گیا کہ بھائی موت کا ذائقہ بتا، کہا مسلمان ضرور ہیں لیکن ہم موت کا ذائقہ بتا نہیں سکتے۔ اب عزیزان محترم یہ دوسرے مذہب کے پاس گیا، یہ حنفیوں کے پاس گیا کہ بھائی موت کا ذائقہ بتا، یہ شافعی کے پاس گیا کہ بھائی موت کا ذائقہ بتا، یہ حنبلی کے پاس گیا کہ بھائی موت کا ذائقہ بتا۔ اب یہ ادھر سے ادھر جا رہا تھا کہ بھائی کوئی موت کا ذائقہ بتا دے، کوئی موت کا مزہ بتا دے۔ اب یہ وادی تخیل میں کھویا ہوا تھا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے، موت کا مزہ کیا ہے، یہ ہر مذہب کے پاس جانے لگا۔ جب ہر مذہب کے پاس گیا ہر کسی نے یہ کہا کہ بھائی موت کا ذائقہ ہمارا دھرم نہیں بتاتا، ہمارے دھرم نے یہ نہیں بتایا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے، موت کا مزہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ جب یہ تھک کے بیٹھ گیا کربلا والوں نے آواز دی، کربلا والوں نے آواز دی، ایک چچا تھا، ایک بھتیجا تھا، ایک قاسم تھا، ایک حسین تھا۔ چچا حسین نے کہا بیٹا قاسم زمانے کو بتا موت کا ذائقہ کیا ہے، بیٹے نے بتایا چچا موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ چیز۔ سبحان اللہ۔ یہ واحد فرقہ ہے شیعہ کے جس میں بتایا گیا ہے کہ موت کا ذائقہ کیا ہے، موت کا مزہ کیا ہے، موت کا لطف کیا ہے۔ اچھا جناب قاسم نے جواب دیا الموت عندی احلی من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ دیکھیں انشاءاللہ گفتگو اکیڈمک کرنے کی کوشش کروں گا۔ جناب قاسم نے یہ کیوں کہا کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور میٹھی چیز کی کوئی مثال دے دیتے اور کسی چیز کی طرف اشارہ کر دیتے۔ دیکھیں جناب قاسم ہیں پوتے مولائے کائنات کے، غور کریے گا ماشاءاللہ علماء تشریف فرما ہے، تعریف کریں گے، یہ پوتے ہیں مولائے کائنات کے، اور مولائے کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ میں موت سے ایسے محبت کرتا ہوں جیسے نوزاد بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے محبت کرتا ہے۔ غور کریے گا، دیکھیے جناب قاسم 14 سال کے ایسے مجتہد تھے جنہوں نے زمانے کو بتایا ہے کہ ہم ایسے ویسے نہیں ہیں، ہم ایسے گھرانے کے ہیں کہ جس کے دادا نے کہا تھا کہ میں موت سے ایسے محبت کرتا ہوں کہ جیسے ایک نوزاد بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے محبت کرتا ہے۔ جناب قاسم نے مولائے کائنات کے جواب کو سامنے رکھا کہ میرے دادا نے یہ موت کا ذائقہ بتایا ہے۔ لوگ حیران تھے، لوگ پریشان تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، نوجوان بچے نے زمانے کو بتایا ہے۔ اب عزیزان محترم بڑا بھائی دعویٰ کر چکا تھا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، لوگ پریشان تھے، لوگ حیران تھے۔ جناب علی اصغر نے تیر کھا کے بتایا جو بڑے بھائی نے دعویٰ کیا تھا چھوٹا بھائی صلوات پڑھے مولا۔ نہیں عزیزان محترم آخر موت کا ذائقہ کس کے لیے شیریں ہے، موت کا ذائقہ کس کے لیے شیریں ہے، کیا ہر کسی کے لیے شیریں ہے؟ امام حسین نے جب یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ موت کیسی ہے تو یہ کہا تھا شہد سے زیادہ شیریں، لیکن اشارہ یہ کیا تھا کہ موت اگر حسین کے نام پر آئے، اور کہیے گا بھائی حسین کے نام پہ آئے تو موت شہد سے زیادہ شیریں، اگر موت حسین کے علاوہ کسی اور کے نام پہ آئے تو موت شہد سے زیادہ کڑوی۔ لیکن
امام حسین علی مقام نے بھی ایک درس دیا. امام نے جو درس دیا ہے بہتی دنیا تک کے لیے پیغام ہے. لیکن فکر کرنے والوں کی سمجھ میں آئے گا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے, موت کا مزہ کیا ہے. لوگ تو کربلا کی جنگ کو بھی ایک جنگ ناواقفیت والی جنگ بتاتے ہیں کہ دو نظریات کی جنگ تھی, دو شہزادوں کی جنگ تھی. نہیں اس محترم, جنگ تھی حق و باطل کی, جنگ تھی حق و باطل کی, دو نظریوں کی جنگ تھی. لوگ کہتے ہیں مولانا بات سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے کہا آپ یہ بتائیں, آپ اگر اس میں غور کریں گے, اگر آپ فکر کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جنگ کیسی جنگ تھی. آپ جانتے ہیں جب شام کے تخت سے ایک نعرہ اٹھا تھا, کون سا نعرہ اٹھا تھا کہ ماں جا خبر ولا باہی ولا نازل, کہ کوئی وحی نہیں آئی, کوئی بیان نہیں آیا, کوئی پیام نہیں آیا, کوئی ذکر نہیں آیا, کوئی سونگ نہیں آیا. ذکر مٹ رہا تھا قرآن کا, ذکر مٹ رہا تھا سونگ کا, ذکر مٹ رہا تھا صلاۃ کا, ذکر مٹ رہا تھا عبادت کا. بھائی مجھ سے سن جائیے کہ تمہیں آسانی ہوگی. ذکر مٹ رہا تھا عبادت کا, ذکر مٹ رہا تھا ریاضت کا, ذکر مٹ رہا تھا تلاوت کا, ذکر مٹ رہا تھا شرافت کا, ذکر مٹ رہا تھا ریاضت کا, ذکر مٹ رہا تھا مناجات کا. حسین سامنے آ گئے. یزید کیا چاہتا تھا, یزید یہ چاہتا تھا لا الہ الا اللہ مٹ جائے. یزید کیا چاہتا تھا, یزید یہ چاہتا تھا قرآن کی تلاوت شام کے محلوں میں دفن ہو کے رہ جائے. اور توجہ کریے گا, حسین کیا چاہتے تھے, حسین یہ چاہتے تھے لا الہ الا اللہ باقی رہے. حسین کیا چاہتے تھے, حسین یہ چاہتے تھے محمد رسول اللہ باقی رہے. حسین کیا چاہتے تھے, حسین یہ چاہتے تھے کہ قرآن کی تلاوت شام کے محل میں سن کر پوری کائنات میں گونجنے لگے. اب عزیزان محترم یہ ثابت مت کرو کہ کس کا گلا تھا, کس کا خنجر تھا, کس کے خیام جلے, کس نے خیام جلائے, کس کا گھر لوٹا, کس نے گھر لوٹا, کون اسیر ہوا, کس نے اسیر کیا, کون برباد ہوا, کس نے برباد کیا. اگر کربلا کی جنگ کا فیصلہ کرنا ہے, اگر کربلا کے مارکے کا فیصلہ کرنا ہے, انشاءاللہ تاریخی جملہ آپ کی سماعت میں نظر کر رہا ہوں کہ اگر کربلا کی جنگ کا فیصلہ کرنا ہے تو اپنی اپنی مسجدوں میں جا کر دیکھ لو. اگر تمہاری مسجدوں سے علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے تو ابو طالب کا بیٹا چھین گیا, اس کی غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ کہتے ہیں مولانا آپ جو ہے عزاداری کے موقع پر اتنی زیادہ مجالس کر رہے ہیں, اتنے زیادہ پروگرام کر رہے ہیں, آخر کیا وجہ ہے, آخر کیا مل رہا ہے. عزاداری ایک مستحب عمل ہے. دیکھیں بزرگ انشاءاللہ مجھ سے جڑ جائیں گے تو جوان اسکول جڑ جائیں گے. پیغام لے جائیے گا جب ایک سوال اٹھا, یہ عزاداری مستحب عمل ہے. غور کریے گا, عزاداری مستحب عمل ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ عزاداری مستحب عمل ہے, لیکن عزاداری ایسا مستحب عمل ہے جس میں سارے واجبات کی حفاظت ہے. شاید میری بات بدل جا کے آپ کے دل سے, عزاداری ایک ایسا مستحب عمل ہے جس میں سارے واجبات کی حفاظت ہو رہی ہے. عزاداری کے دم سے نماز باقی ہے, عزاداری کے دم سے روزہ باقی ہے, عزاداری کے دم سے زکات باقی ہے, عزاداری کے دم سے عبادت باقی ہے, عزاداری کے دم سے یہ پوری کائنات کی ہر نیکی باقی ہے. آپ جانتے ہیں یہ عزاداری اسی لیے کہتے ہیں عزاداری ہماری جان ہے, عزاداری ہماری پہچان ہے, عزاداری ہماری شان ہے, عزاداری ہمارا وقار ہے, عزاداری ہمارا ایمان ہے, عزاداری ہمارا ایمان ہے. عزادار اور عزاداری کے خلاف لوگوں نے اتنی کوششیں کی کہ عزاداری کو مٹا دیا جائے, عزادار کو ختم کر دیا جائے, لیکن تاریخ شاہد ہے مٹ گئے بنی مجھے کے تختار, عزاداری باقی رہی. مٹ گئے مخالف عزادار, عزاداری باقی رہی. مٹ گئے طلب دوار, عزاداری باقی رہی. عزاداری 1400 سال سے ہوتی آ رہی ہے, کل بھی ہو رہی تھی, آج بھی ہو رہی ہے, کل بھی ہوتی رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ عزاداری ایک ایسی امانت ہے کہ جس کو جناب زینب نے کربلا کے بعد زندہ کیا ہے, اور عزاداری کو مٹانے والے اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں چلے گئے. ہر دور میں سرور کے وفادار رہیں گے, مظلوموں میں ماتم کے طرفدار رہیں گے. کیا ہم کو مٹانے کی زمانے کی ہوا ہے؟ جب تک ہے عزاداری عزاداری
سماعت کی، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی خلوص سے پڑھنے والا آ رہا ہے تو شہزادی اس کو قبول کریں گی، اور کوئی خلوص سے سننے والا آ رہا ہے اس کو قبول کیا جائے گا، چونکہ یہاں پر شہزادی کو ریاکار نہیں چاہیے، کریے گا بھائی۔ اب عزیزان محترم، جیسے ہی اب لوگوں نے سوچا کہ بھائی یہ لوگ اتنا خط چھپ رہی ہے، کیونکہ جانتے ہیں سب کے سب اس دھرم میں، اس مذہب پر، اس ملت پر مرنے کے بعد مرنے والا مردہ نہیں زندہ ہو جاتا ہے۔ غور کریے گا بھائی، ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے نا، ابھی مرحوم اس دنیا سے گئے، جب قبر میں لٹایا گیا کیا کہا؟ اسما افہم، اسما افہم، 3 بار کہا۔ کیا مطلب؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے جو مرنے والا مرا ہے وہ سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے۔ غور کریے گا بھائی، جو مرنے والا مرا ہے وہ سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے۔ مولا کا ایک غلام آیا، کہنے لگے عالی مسئلہ درپیش ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت زیادہ مقروض ہوں، مولا کائنات چاہتے تو خود بھی قرض ادا کر دیتے، لیکن مولا زمانے کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر علی والا بننا ہے تو علی مزاج والا بننا ہوگا۔ غور کریے گا بھائی، علی مزاج والے۔ مطلب ایک مرتبہ ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا یہ بتائیے کہ مرنے والا جب مرتا ہے تو کیسی کنڈیشن ہوتی ہے؟ میرے مولا نے کہا سننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا جب مرنے والا مرتا ہے جیسے کوئی ریشمی کپڑے کو خاردار درخت پہ لٹکا دیا جائے اور اس کو کھینچا جائے، جیسی اس کی کنڈیشن ہوتی ہے ویسی مرنے والے کی ہوتی ہے، اور وہ جھڑجھڑی پڑتی ہے اس کے وجود میں تو کپاہٹ۔ کہا تم نے مجھ سے موت کی کنڈیشن پوچھی ہے، مومن کی کنڈیشن نہیں پوچھی۔ آئے شاید میری بات ادھر جائے، تو نے مومن کی نہیں پوچھی، تو نے میرے سے مرنے والے کی کنڈیشن پوچھی ہے۔ مومن کی موت سنا دو، ایک سلوات پڑھ کر اس کے ایک شخص آیا، کہا مولا بہت زیادہ مقروض ہوں۔ کہا اچھا۔ مولا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے چاہنے والے کے پاس لے آئے۔ اب جو چاہنے والے کے پاس آئے، دت الباب کیا، تاریخ نے اس کو مولا کا ایک سچا عاشق کہا۔ اب تاریخ نے اس کا نام بتایا ہے جوان احمد کوفی، کوفے کا رہنے والا۔ دیکھو جو مثال کہی جاتی ہے نا، الکوفی لا یوفی، ہر جگہ بھی نہیں ہے، بلکہ مولا کی نصرت کرنے والے بھی کوفی تھے۔ اگر مزاج انسان کا حسینی بن جائے، اگر انسان کا مزاج علی والا بن جائے تو وہ سہارنپور میں بیٹھ کے بھی کربلائی بن جائے گا۔ نا نا نا، یہ نہیں کربلا میں جانے سے ہی کربلائی بنتا ہے، کربلا میں جانے سے ہی حسینی بنتا ہے۔ اگر تم نے یہاں بیٹھ کر کے حسین کا کردار اپنے اندر اتار لیا تو تمہیں غیب کا مولا یہ کہے گا یہ میرا ماننے والا ہے، یہ میرا جاننے والا ہے۔ اور مولا ایسے نہیں بلاتے، اگر ہمارا خلوص والا ہے تو مولا ہمیں کربلا ضرور بلائیں گے۔ ابھی ایک پیغام اور آپ کی سماعت کو نظر کر دوں، پھر انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یہ موت کا کیا مسئلہ ہے۔ بات آگے کو عرض کرتا چلوں۔ جب یہ مسئلہ آیا، ابھی ایک ممبر سے بھی کہا گیا، بغرے کے ممبر سے بھی کہا گیا، مولانا تائید کریں گے اگر بات حق ہو تو میرا انشاءاللہ یہ مومن انشاءاللہ بھی کے تائید کریں گے۔ ان خطیب صاحب نے پڑھا کہ 1 کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ 6 کروڑ 7 کروڑ، ماشاءاللہ سے مومن وہاں پر پہنچے، مولا سب کو توفیق دے۔ لیکن اس نے یہ ایک بات کہی بیچارے خطیب نے، دیکھیں بہرحال علمی بات اگر کسی کی بھی ہو اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ اب عزیزان محترم، اس نے ایک غلطی کر دی، اس نے کہا کہ ابھی حسین نے بلایا نہیں، اتنے چلے آئے، جب حسین بلائیں گے تو کتنے آئیں گے؟ اور کہیے گا ابھی اس نے یہ بات کہی تھی، میرے ذہن میں بات آئی، میں نے کہا پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ اس نے کیا کہا؟ ابھی حسین نے بلایا نہیں تو اتنے چلے آئے، اگر حسین بلائیں گے تو کتنے آئیں گے؟ میں نے کہا صحیح بات نہیں ہے کہ ابھی حسین نے بلائیں گے اتنے چلے آئے، جب حسین بلائیں گے اتنے چلے آئیں گے۔ اس طرح سے نہ کہو، اس طرح سے کہو کہ ابھی 30ویں مولا نے بلایا ہے اتنے چلے آئے، جب 12واں مولا بلائے گا تو کتنے آئیں گے؟ بھئی یہ کہنا کہ ابھی حسین نے بلایا نہیں اتنے چلے آئے، آپ کا عقیدہ ہے کہ اگر حسین کسی کو اجازت نہ دے کربلا چلا جائے گا؟ نہیں نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ حسین کی اجازت کے بغیر کوئی کربلا جا ہی نہیں سکتا۔ اور اس طرح سے کہو ابھی 30ویں نے بلایا ہے تو اتنے چلے آئے، جب
جب بارگاہ بلائے گا تو ماحول کیا ہوگا؟ بارگاہ بلائے گا تو ماحول کیا ہوگا کہ اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو. ہائے 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 اور کریے گا اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو. اور کریے گا بھائی اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو. کوئی کہے گا نبی کے درار سے بھاگو, کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو. بھاگو بھاگو کہا اس لیے بھاگو کہ قبائے ظلم و تشدد کو ڈھانے والا پھر آ گیا در حیدر اللہ. تو عزیزان محترم یہ نظریہ ہے, مولانا تائید فرمائیں. تو عزیزان محترم مولا آئے احمد کوفی کے پاس, ہاتھ پکڑا, کہا کہ یہ کوئی آیا ہے, اس کا قرض ہے, بتا کیا کرنا ہے. کہا مولا بالکل ادا کروں آپ کا. کہا ایسے نہیں ادا کرنا, بلکہ میں تجھے جنت میں باغات اور نہریں لکھوں گا. غور کریے گا بھائی, میں تجھے جنت میں باغات لکھوں گا, نہریں لکھوں گا. مولا نے کہا جب قلم دوات لیا, مولا نے اس سے قلم دوات منگوایا. اب جو مولا نے اس کو کہا کہ میں تجھے جنت میں اتنی نہریں اتنے باغات لکھ رہا ہوں. غور کریے گا, مولا نے اس کو جنت میں نہریں بھی لکھی, باغات بھی لکھی. مطلب یہ تھا کہ مولا بینامہ بن رہے ہیں. نہ میں جس نقطے کی طرف پہنچانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ وہاں بینامہ وہی کرتا ہے جو مالک ہوتا ہے. مولا نے زمانے کو پیغام دے دیا, بینامہ وہی کرتا ہے جو مالک ہوتا ہے. کہا مولا ٹھیک ہے, یہ اس کا قرض ادا کر دیا گیا. مولا نکل گئے. بس سارے باتوں کو چھوڑ کر کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ موت کس کو آتی ہے اور موت کس سے گلے مل کر کے مسکراتی ہے. روایت میں یہ ہے کہ مولا جب اسرائیل جو ہے مولا سے اجازت لے کے جاتا ہے نا, تو مولا اس سے کہتے ہیں کہ پہلے مومن کو سلام کرنا, پہلے مومن سے سلام کرنا, مومن کو سلام کرنا. جبرائیل کون, اسرائیل کون ہے؟ کہا کہ شریعت نے اس کو اسرائیل علیہ السلام کہا. اب عزیزان محترم جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اسرائیل علیہ السلام کو, وہ آ کر کے مومن کو سلام کرتا ہے. بھائی غور کریے گا, بھائی مومن کو آ کر سلام کرتا ہے. احمد کوفی نے کہا ٹھیک میں لکھتا ہوں, اور مولا نے کہا میں لکھتا ہوں, اور اس کے بعد تحریر ہو گیا. مولا جانے لگے. ایک گلی کلاس کی تھی کہ اس کا بیٹا دوڑا آیا اور آ کر کے مولا کو کہنے لگا مولا میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا. سنیے گا کیا علی والوں کی موت کا, میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا. مولا نے کہا اسی لیے تو جنت میں باغات اسی لیے تو جنت میں باغات لکھے تھے. کہا مولا بڑا خوف ہو رہا ہے, بڑا خوف ہو رہا ہے, گھبراہٹ ہو رہی ہے. مولا نے کہا پتہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا مولا اس کا کفن دفن تدفین کا اہتمام, نماز جنازہ. مولا گئے, مولا نے کفن دفن تدفین کا اہتمام اور اس کے بعد نماز جنازہ مکمل طریقے سے جانے لگے. لیکن مرتبہ احمد کوفی کا بیٹا کہنے لگا مولا میرا باپ آپ کا چاہنے والا تھا, آپ کے ماننے والا تھا, اب آپ یہاں سے جا رہے ہیں, مجھے خوف ہو رہا ہے, مجھے بے چینی ہو رہی ہے, مجھے اضطراب ہو رہا ہے, مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. ایک مرتبہ احمد کوفی کے بیٹے نے جیسے ہی مولا سے کہا مولا بے چینی ہو رہی ہے, گھبراہٹ ہو رہی ہے, اب اضطراب ہو رہا ہے. ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں علی کا چاہنے والا اور گھبراہٹ. کہا مولا میں جاننا چاہتا ہوں میرا باپ کس کنڈیشن میں ہے, کس حالت میں ہے. ایک مرتبہ احمد کوفی سے میرا مولا کہتا ہے اچھا یہ بتا تو دیکھنا چاہتا ہے یا سننا چاہتا ہے, تو دیکھنا چاہتا ہے یا سننا چاہتا ہے؟ مولا میں دیکھ لوں, اور اچھی بات ہے میں دیکھ لوں اپنے باپ کو کس حالت میں ہے. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا 2 انگلیوں پہ اشارہ کرتا ہوں تو اس کی طرف دیکھ. جیسے ہی میرے مولا نے 2 انگلیوں پر اشارہ کیا, احمد کوفی کا بیٹا مولا کی 2 انگلیوں کی طرف دیکھتا ہے, کبھی قبر کی طرف دیکھتا ہے, کبھی علی کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے, کبھی قبر کی طرف دیکھتا ہے, کبھی علی کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے. ایک مرتبہ جب علی نے کہا احمد کوفی کے بیٹے حیران کس بات پہ ہے, ایک مرتبہ حیرانی سے کہتا ہے مولا حیران اس بات پہ ہوں کہ قبر کے اندر بھی علی ہے, قبر کا باہر بھی علی. سلام پہ مولا قبر کے اندر بھی آپ,
سے دامن بچانا ہے صرف ایک جگہ ہے، وہاں جانا پڑے گا۔ سمجھدار لوگوں کو میری سبحان اللہ مولا سلامت رکھے۔ اب عزیزان محترم ہر جگہ علی ملیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ اور ان کا جو سرگنا ہے جسے زمانہ فقیر شام کہتا ہے، اشارہ کافی ہے، بنائیے اور بلا اشارے کافی ہے انشاءاللہ، کہ اب یہ بھی اس طے میں تھا، اس فکر میں تھا کہ علی کا نام مٹا دیا جائے، علی کے ذکر کو دبا دیا جائے۔ اب جیسے ہی اس کا ہولڈ آیا، اب جب ہولڈ آیا تو اس نے ہر جگہ یہ پروگرام بنایا کہ علی کا ذکر جو بھی کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، علی کا ذکر جو بھی کرے گا اسے سزا دی جائے گی۔ اس نے ہر جگہ جاسوس، مدینے میں جاسوس، یہ فقیر شام آیا ہوا تھا مدینے۔ اب جیسے ہی اس کو پتہ لگا کہ علی کا ذکر کیا جا رہا ہے، فقیر شام نے اپنے خبری کو بھیجا کہ ابن عباس ہے جو قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد علی علی کر رہے ہیں۔ اور کریے گا نا میں واضح نہیں کر پایا، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اس کے ذہن میں علی علی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی فقیر شام نے سنا، میں خود مسجد میں جاؤں گا، میں دیکھوں گا کہ یہ کیسے علی علی کرتے ہیں، کیسے علی علی کا نام جپتے ہیں۔ اب یہ فقیر شام خود گیا، ایک مرتبہ ابن عباس مفسر قرآن، ابن عباس کا انٹروڈکشن ایک جملے میں کرا رہا ہوں۔ جب ابن عباس سے کہا گیا کہ تم اپنے علم کا دعوت کیوں نہیں کر دیتے کہ علی سے زیادہ علم ہے، ایک مرتبہ ابن عباس نے کہا کہ میرے اور علی میں اتنا فرق ہے جیسے سمندر سے ایک قطرہ نکالا جائے، ابن عباس وہ قطرہ ہے، علی سمندر ہے۔ ابن عباس قطرہ ہے، علی سمندر، یہ وہی ابن عباس۔ اب جیسے ہی یہ کہا، کہنے لگا میں خود جاؤں گا، ابن عباس مسجد میں گئے، ابن عباس مسجد میں جا کر منبر پر تشریف لے گئے۔ اب جیسے ہی قرآن کی آیت پڑھی اور علی کے فضائل پڑھنا شروع کیے، یہ فقیر شام کیا گیا۔ اس نے کہا ابن عباس ٹھہرو، کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے تمہاری شکایت ملی تھی، تو بالکل سچی شکایت۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تم قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد علی علی کرتے ہو۔ ایک مرتبہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کیا تم نے حدیث رسول سنی ہے کہ جو کوئی من فسر القرآن بالرائے، جو دیکھیں ماشاءاللہ اکیڈمک مجمع ہے، میں نے سہارنپور کے بارے میں سنا ہے، ماشاءاللہ مومنین مجلسی مجمع ہے، سنیے گا۔ اب جیسے ہی کہا من فسر القرآن بالرائے، جو قرآن کی رائے تفسیر سے کرے گا، تفسیر کی رائے کرے گا، اللہ اس کی شکم کو آگ سے بھر دے گا۔ اب فقیر شام کہنے لگا ہاں میں نے اپنے گناہ گار کاموں سے سنا ہے، کہا قرآن کی آیت میں پڑھتا ہوں تو اس کی تفسیر کرتا جا، انشاءاللہ یہ مرحوم کے لیے سارے ثواب کا ذریعہ بنے۔ سنیے گا، اب ابن عباس نے کہا میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں تو تفسیر کرتا جا۔ ایک مرتبہ کہا ٹھیک ہے، ہڑبڑاہٹ تھی، لرزش تھی، لرزہ بر اندام تھا۔ اب جب قرآن کی آیت پڑھی تو ابن عباس شاگرد تھے مولا علی کے، وہ آیتیں پڑھی جس کو سارا زمانہ جانتا تھا یہ علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ غور کریے گا، یہ وہ آیتیں پڑھی۔ اب ابن عباس کہتے ہیں اچھا میں قرآن کی تفسیر کروں تو کیسے کروں؟ اگر میں قرآن کی یہ آیت پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے فقیر شام بتا اگر اس آیت کی تفسیر کروں تو کیسے کروں؟ اب ایک مرتبہ فقیر شام کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنے ان گناہگار کانوں سے سنا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میں قوم کے لیے منذر ہوں، علی اس کا ہادی ہے۔ اور کریے گا میں قوم کے لیے منذر ہوں، علی اس کا ہادی ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کیا ضرورت، قرآن تو اتنا بڑا ہے نا، قرآن کی اور آیتوں کی تلاوت کی جائے، قرآن کو اور پڑھا جائے، یہ کیا ضرورت ہے؟ تم وہی آیت پڑھ رہے ہو جس میں علی موجود ہے۔ اس نے کہا اچھا دوسری آیت پڑھتا ہوں۔ پھر ابن عباس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فقیر شام کہتا ہے کیا ضرورت، قرآن تو اتنا بڑا ہے، قرآن کی اور آیتوں کی تلاوت کی جائے، میں جانتا ہوں اس میں طہارت کا اعلان اولاد علی اور علی کے لیے کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ ابن عباس پھر کہتے ہیں اچھا میں قرآن کی یہ آیت پڑھتا ہوں اگر اس کی تفسیر کی جائے تو کیا کی جائے؟ ابن عباس کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سألا سائل بعذاب واقع، اگر میں قرآن کی تفسیر کرنا چاہوں تو قرآن کی تفسیر کروں تو کیا کروں؟ ایک مرتبہ فقیر شام خود کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ کا آخری
حج تھا، آخری حج کر کے لوٹ رہے تھے، پیغام خدا آیا، اے رسول اس پیغام کو پہنچا دو۔ اگر یہ پیغام نہ پہنچایا گویا رسالت کا کوئی کام نہ انجام دیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ آیت بھی مولائے کائنات کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ ابن عباس کہتے ہیں اچھا میں قرآن کی اس آیت کو پڑھوں، اس کی تفسیر بتا دے۔ اب جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو آپس میں مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی فقیر شام نے سنا اس نے کہا میں جانتا ہوں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ علی کے دامن سے متمسک رہنا، علی کے دامن سے متمسک رہنا، اگر جدا ہو جاؤ گے تو بکھر جاؤ گے، اگر جدا ہو جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن کیا ضرورت، قرآن تو اتنا بڑا ہے نا، قرآن کی اور آیتوں کی تفسیر کی جائے، کیا ضرورت ہے کہ اس آیت کی تفسیر کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اچھا اس آیت کو پڑھوں تو اس کی تفسیر کر دینا۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ کس کی محبت میں روٹیاں دی گئی تھی، کبھی مسکین لے کے گئے، کبھی اسیر لے کے گئے، کبھی مسکین لے کے گئے۔ اچھا اس کی تفسیر کروں تو کیا کروں؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ جیسے ہی وہ مسکین بن کے آئے، یتیم بن کے آئے، اسیر بن کے آئے، علی اور علی کے گھرانے نے ساری روٹیاں اللہ کی راہ میں دے دی تھی۔ ابن عباس کہتے ہیں اچھا میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں تو اس کی تفسیر کر دے، لیکن تھوڑا سا پیغام بھی ہونا چاہیے۔ اب جیسے ہی ابن عباس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی مرضی کو خریدنے کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں۔ اب وہ حیران تھا، پریشان تھا، کہنے لگا میں جانتا ہوں جب 40 قبیلوں کی 40 ننگی تلواروں نے وارث کعبہ کو گھیر لیا تھا، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ نبی سو رہے ہیں، جب 40 قبیلوں کی 40 ننگی تلواریں رات بھر علی کا طواف کر کے اب جیسے ہی صوبیدار ہوئی، جیسے ہی چادر ہٹائی، اب جیسے ہی ابو لہب نے ابو جہل نے ایک دوسرے کو کونی ماری، کہا بھاگو، کہا بات کیا ہوئی ہے؟ کہا جتنی دیر میں بتائیں گے مارے جائیں گے۔ اور کریے گا بھائی جتنی دیر میں مارے بتائیں گے مارے جائیں گے۔ کہا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کہا رات بھر انتظار کرتے رہے کہ ہم نبی کو ماریں گے، نبی کو قتل کریں گے، نبی کو اس دنیا سے پہنچا دیں گے۔ اب جیسے ہی کہا کہ جتنی دیر میں بتاؤں گا مارا جاؤں گا، کہا بتا تو صحیح، کہا بڑا فرق ہے، کہا ہوا کیا؟ کہا کہ رحمت کے ذات تھا یہ بحر جلی ہے، ہائے 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 ہائے، وہ رحمت کے ذات تھا یہ بحر جلی ہے۔ سنتے ہیں قضا اس کے محلے کی گلی ہے، احباب اگر جان بچانی ہے تو بھاگو، تم نے جسے سمجھا تھا محمد وہ آئی۔ فقیر شام کہنے لگا میں جانتا ہوں یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن میں ایک مسئلہ اور بھی حل ہو جاتا ہے۔ اگر میں مولانا صاحب سے کہوں معذرت کے ساتھ کہ مولانا صاحب میں جس لہجے میں، جس انداز میں، جس روش میں، جس علم کے عنوان سے مجلس پڑھ رہا ہوں تو آپ بھی کئی طرح مجلس کو مولوی صاحب کے اندر کانفیڈنس ہے، میں یقین رکھتا ہوں، لیکن میں ان سے کہوں کہ میں نہ سو رہا ہوں اور آپ نہ سو جائیے، ایسے ہی سوئیے جیسے میں سو رہا ہوں۔ شاید مولوی صاحب معذرت کر لیں، مولانا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، انسان جاگتے میں کسی کی نقل کر سکتا ہے، جاگتے میں کسی کی نقل ہو سکتی ہے، سوتے میں نقل نہیں ہو سکتی۔ لیکن کیا کہنے علی کے، کیا کمال علی تھا، جب علی بستر نبی پہ سوئے علی نبی کا فرق مٹا دیا، یا علی یا علی، علی نبی کا فرق مٹا دیا، چلتا تھا تو نبی کی طرح، بولتا تھا نبی کی طرح، لڑتا تھا نبی کی طرح، کلام کرتا تھا نبی کی طرح، تو چلتا وہی، تو چادر وہی، کپڑا وہی، دستار وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے، انگشت بدن دان پہ سب مکہ کے کافر، سویا تو محمد تھا یہ جاگا تو علی ہے۔ فقیر شام کہنے لگا کیا ضرورت، قرآن اتنا بڑا ہے، قرآن کی اور آیتیں پڑھ سکتے ہو، اس کی تفسیر کر سکتے ہو۔
ہیں دیکھیے وہ آیت پڑھنے جا رہا ہوں قسم خدا کی، جب میرے پہلے مولا سے پوچھا یا علی قرآن کی اتنی آیتیں آپ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن سب سے زیادہ پسندیدہ آیت کون سی ہے؟ وہ وہی آیت تھی اب جو پڑھنے جا رہا ہوں۔ اب ابن عباس کہتے ہیں، اچھا ابن عباس بڑے ہوشیار تھے ماشاءاللہ کہ وہی آیت پڑھ رہے تھے جس سے فقیر شام کو مرچیں لگ رہی تھی، وہی آیت پڑھ رہے تھے۔ اب ایسا مطلب ابن عباس کہتے ہیں اچھا قرآن کی یہ آیت پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ دفعہ باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، اللہ نے کس کو کافی جانا گواہی کے لیے، جس کے پاس کل کتاب کا علم تھا۔ ایک مرتبہ فقیر شام کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اس آیت کے عدم مصداق مولا کائنات ہے۔ ایک مرتبہ پر جلدی آپ کے سامنے بیان کرنا ہے چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ کل کتاب کا علم صرف مولا کائنات کو ہے۔ ایک ہی ہستی تھی جس نے منبر سے آ کر کے اعلان کر دیا تھا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کو راستے کو جانتا ہوں۔ اب عزیزان محترم ابن عباس کہتے ہیں اچھا اگر میں آیت پڑھوں تو اس کی تفسیر کیا کی جائے؟ ابن عباس کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ بتا میدان مباہلہ میں نبی کس کو اپنا نفس کہہ کے لے گئے تھے؟ میدان مباہلہ میں کون گیا تھا؟ میں کہوں یا علی بظاہر اس میں آپ کو بلایا گیا نفس کہہ کے، لیکن آپ کا نفس نہیں ہے، آپ کا نفس نفس اللہ ہے، آپ کی آنکھ عین اللہ ہے، آپ کا چہرہ وجہ اللہ ہے، آپ کا سینہ ستر اللہ ہے، آپ کا دست جزد اللہ ہے، آپ کا دشمن لعنت اللہ ہے، آپ کا دوست ولی اللہ ہے۔ اب عزیزان محترم پھر کہنے لگا اچھا کیا ضرورت قرآن اتنا بڑا ہے قرآن کی اور آیتوں کی تفسیر کی جائے، کیا ضرورت ہے جس میں علی پایا جا رہا ہے تم اسی کو پڑھ رہے ہو؟ ایک مرتبہ جناب ابن عباس کہتے ہیں اچھا قرآن کی آیت پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ بتا کہ کس کی محبت کو واجب قرار دیا گیا؟ فقیر شام کہنے لگا میں جانتا ہوں یہ بھی علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کیا ضرورت ہے قرآن اتنا بڑا ہے قرآن کی اور آیتوں کی تفسیر کی جائے؟ ایک مرتبہ ابن عباس کہتے ہیں اچھا یہ بتا میں قرآن کی اس آیت کو پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اب عزیزان محترم جیسے ہی عبداللہ ابن عباس نے تلاوت کی وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں اللہ نے پوری شریعت کو پہنچا دیا تھا، لیکن جب علی کی ولایت کا پہنچانے کا مسئلہ آیا ایک مرتبہ نبی سے کر لہجے میں وہ نبی جو شمع توحید کے لیے فانوس بن کر آنے والا، وہ نبی جو توحید کا ڈنکا بجانے والا، جو جاہلوں کو مسلمان بنانے والا، جو مسلمان کو تراش کے صاحب ایمان بنانے والا، جو صاحبان ایمان کو تراش کے سلمان بنانے والا، جو سلمان کو تراش کے حافظ قرآن بنانے والا، کبھی کہا کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی کملی ہونے والا کہا، کبھی چادر ہونے والا کہا، لیکن یہاں پر لہجہ بدل گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے اے رسول اگر تم نے اس کام کو نہ کیا، یہ شام کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ علی کی ولایت کا مسئلہ تھا۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے اچھا کیا ضرورت ہے قرآن کی اور آیتیں ہیں ان کی تفسیر کر سکتے ہو، یہی آیت کی کیا ضرورت ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں اچھا یہ بتا اگر میں اس آیت کو پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اچھا یہ بتا وہ کون سا مسئلہ تھا کہ جس کی اتمام پر اللہ نے دین کے کامل ہونے کا اعلان کیا؟ ایک مرتبہ ابن عباس غصے میں آگے کہتا ہے اے ابن عباس میں جانتا ہوں تم علی کے دیوانے ہو، علی کے پروانے ہو، تم چھانٹ چھانٹ کے وہی آیت پڑھ رہے ہو جس میں علی علی پایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ جملہ پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ استغفار کرنا۔ ایک مرتبہ ابن عباس نے کہا اے فقیر شام قرآن کی وہ آیت پر جس میں علی موجود نہ ہو، قرآن کی وہ آیت پر جس میں علی موجود نہ ہو۔ اس نے فقیر شام نے قرآن منگایا، اب جیسے ہی قرآن کھلا قرآن کی آیت پڑھنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ ایک مرتبہ جیسے ہی ابن عباس نے یہ آیت سنی ابن عباس مسکرانے لگے، ابن عباس ہنسنے لگے۔ جو علی کا نام مٹانے آیا تھا وہ قرآن میں خود علی علی کر رہا ہے۔ ہائے 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 کریے گا جو علی کا نام مٹانے آیا تھا وہ قرآن میں خود علی علی کر رہا ہے۔ اب
اب جیسے ہی فقیر شام نے پڑھا، ابن عباس کہتے ہیں اے فقیر شام، اب تک تو میں علی علی کر رہا تھا، اب تو بھی علی علی کرنے لگا۔ فقیر شام کہنے لگا اچھا یہ کون سی آیت ہے، کب نازل ہوئی تھی؟ دیکھیے جو اس دور کے صحابہ تھے نا، وہ جانتے تھے، وہ پہچانتے تھے کہ کون سی آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، خشکی کے بارے میں یا تری کے بارے میں۔ لیکن جب اللہ کسی کے منہ سے علی کروانا چاہتا ہے تو دشمن کے منہ سے علی علی کروا لیتا ہے۔ ایک مرتبہ ابن عباس کہتے ہیں، سننا چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں زلزلہ آیا ہوا تھا، پوری زمین بے چین تھی، اضطراب کے عالم میں تھی، اضطراب کے عالم میں تھی، بے چینی میں تھی، ہر کوئی پریشان تھا، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا۔ آخری جملہ عبادت تمام ہونے جا رہی ہے، ہر کسی میں ایک بے چینی تھی، مدینہ پورا پریشان تھا، سارے لوگ جمع ہو کے علی کے قدموں میں آ گئے، یا علی مدینہ بے چین ہے، یا علی مدینہ پریشان ہے، یا علی مدینہ اضطراب میں ہے۔ ایک مرتبہ میرا مولا کل ایمان جس کے پاس کل کتاب کا علم تھا، اس نے اپنی ابا کو ڈالا، سارے مومنین کو لیا، اب جیسے ہی مدینے کی زمین پر اپنا قدم رکھ کے قرآن کی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اے ابو تراب، اے تراب تو خاموش ہو جا، اے تراب تو خاموش ہو جا، اے تراب تو خاموش ہو جا، ابو تراب تجھے حکم دیتا۔ صلوات پیش بدلا، اے تراب خاموش ہو جا، تجھے ابو تراب حکم دیتا ہے۔ یہ علی علی صلی کو کہاں سے مٹائیں گے؟ ہر جگہ علی ملے گا، ہر جگہ قرآن میں علی ملے گا۔ اب سلطان محمد ہر کوئی علی کی تعریف کر رہا تھا، علی کی ستائش کر رہا تھا۔ کسی نے کہا علی عالم ہے، علی والا ہے، علی افضل ہے، علی کریم ہے، علی رحیم ہے، علی اعلیٰ ہے، علی عادل ہے، علی اشرف ہے۔ اپنوں نے تو کیا غیروں نے کہی، نون والقلم، علی دین کا علم، علی صراط مستقیم، علی سوائے شبیب، علی قلب سلیم، علی بات نصیب۔ ہر کوئی علی کی تعریف کر رہا تھا۔ میں میدان تخیل میں کھڑا ہو کے سوچ رہا تھا آخر علی کس ذات کا نام ہے۔ میں بھی چاہ رہا تھا کہ علی کی ستائش کروں۔ عزیزان محترم، اگر آپ سے پہلے اس بات کو سنا ہو تو دعاؤں سے نہ نوازیے گا۔ کتاب کا نام ہے علی فی القرآن۔ میں سوچ رہا تھا کہ علی کس ذات کا نام ہے۔ ایک مرتبہ سورہ حکم نے آواز دی کہ میرے اندر علی، سورہ بقرہ نے آواز دی میرے اندر علی، سورہ آل عمران نے آواز دی میرے اندر علی، سورہ نساء نے آواز دی میرے اندر علی، سورہ مائدہ نے آواز دی میرے اندر علی، سورہ انعام نے آواز دی میرے اندر علی، سورہ اعراف نے آواز دی میرے اندر علی، سورہ طٰہٰ نے آواز دی میرے اندر علی، سورہ مزمل نے آواز دی میرے اندر علی، سورہ مزمل نے آواز دی میرے اندر علی، سورہ مزمل نے آواز دی میرے اندر علی، سورہ رحمان نے آواز دی میرے اندر علی، سورہ واقعہ نے آواز دی میرے اندر علی، سورہ توحید نے آواز دی میرے اندر علی، سورہ ناس نے آواز دی میرے اندر علی، سورہ مریم نے آواز دی میرے اندر علی، سورہ رحمان نے آواز دی میرے اندر علی، سورہ طٰہٰ نے آواز دی میرے اندر علی، سورہ ناس نے آواز دی میرے اندر علی، سورہ یوسف نے آواز دی میرے اندر علی، سورہ ابراہیم نے آواز دی میرے اندر علی، سورہ اسماعیل نے آواز دی میرے اندر علی۔ قرآن کا ہر سورہ میری طرف گویا ہوا، کہا میرے اندر علی، میرے اندر علی، میرے اندر علی۔ بس ایک جملہ میرے ذہن میں آیا کہ علی اس ذات کا نام ہے۔ علی اگر انسانی شکل میں آئے تو علی امام بنتا ہے، کتابی شکل میں آئے تو علی قرآن۔ صلوات پڑھے میرے علی کو کہاں سے مٹانے کی کوشش کرو گے؟ ہر جگہ علی پایا جاتا ہے۔ اب فقیر شام نے اپنے جاسوسوں سے کہا جانتے ہو میں چاہ رہا ہوں کہ علی کا نام مٹا دوں، لیکن علی ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ غور کریے گا کیا کروں کہ علی کا نام مٹانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ فقیر شام نے اپنی زبان نجس سے خود کہا کہ اگر علی کو مٹانا ہے، اگر علی کا ذکر ختم کرنا ہے تو پہلے قرآن مٹانا ہوگا۔ جب تک قرآن زندہ ہے علی ابن ابی طالب زندہ ہے۔ قرآن کے نقطے نقطے میں، اور آپ کو اشارہ دے رہا ہوں چونکہ شاید مجھے ابھی اس سال کو موقع نہ ملے، چونکہ ابھی آپ کی دعا سے بھی
اربعین کے موقع بتانے کا شرط حاصل ہو رہا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں، اشارہ کرنا علماء تائید کریں گے، قرآن نہیں بلکہ ہر ذی شعور نے، ہر امام نے، ہر ولی نے، ہر نبی نے علی لگیا ہے، چاہے غازی عباس کا وہ خطبہ ہو جو کعبے کی چھت پہ دیا تھا، یا زینب علیہ مقام کا وہ خطبہ ہو جو دربار میں کیا تھا، یا امام سجاد کا وہ خطبہ ہو جو دمشق کی مسجد میں دیا تھا، چاہے جناب علی اکبر کا خطبہ ہو، چاہے جناب قاسم کا خطبہ ہو، ہر کسی کے خطبے میں علی علی پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر جگہ علی علی کیا جاتا ہے، علی علی کا نام لیا جاتا ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں اپنے بڑوں سے طریقہ ملا ہے کہ ہمیں علی علی کرنا پڑے گا اگر اس دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے۔ صلوات پڑھیں اس پر یا آپ حضرات مسلسل مجالس سماعت کر رہے تھے، یہ ایک چھوٹے سے طالب علم کی مختصر سی زحمت تھی، محنت تھی، آپ کے سامنے پیش کی اور آپ کی دعاؤں کا بہت شکر گزار ہوں، محبت کا بہت شکر گزار ہوں، لیکن آپ کے سامنے ایک بات اور عرض کر دوں، صرف 5 منٹ میں صاحب اور مزالے کی امام سجاد کی شہادت وہاں سے ہے۔ ہمیں جو فرش عزا ملا ہے وہ جناب زینب علیہ مقام کی دین ہے، لیکن جو بی بی جنت البقیع سے ہاتھ میں رومال لے کر کے عزاداروں کے سامنے آتی ہے، وہ ہم سے فضائل سننے نہیں آتی بلکہ وہ مسائل سننے کے لیے اور چند آنسو کے قطرات لینے کے لیے آتی ہے۔ دیکھیے حضرات، جتنا میرے بس میں تھا اور انشاءاللہ مجھے دوبارہ توفیق ہوئی تو میں بتاؤں گا کہاں کہاں علی کیا گیا ہے۔ غازی عباس کا جولانی خطبہ ہے جس میں خود غازی عباس نے علی کیا ہے، لیکن اسی علی کو بچانے کے لیے اور اسی علی کی تحفظ کرنے کے لیے مولا کائنات نے اور جناب زہرا نے وہ زحمت اٹھائی ہے جس کو تعلیم بھلا نہیں سکتی۔ علی کی اولاد کی وہ خوب بہایا ہے کہ اگر صرف تصور کر لیا جائے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل جا پڑیں گے، اور ہمارے یہاں تو صرف اشارہ کیا جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو دوا دوا ہو جاتے ہیں۔ آج مولا سجاد کی شہادت کی تاریخ ہے، چند مسائل کے حضرات اور اپنی میں جگہ رحمت کو تمام کروں گا۔ ایک مرتبہ مولا سجاد کے پاس آ کر کہنے لگا، اے میرے مولا، ہم حسین پہ روئے تو کیسے روئیں؟ میرے مولا نے کہا، جیسے کوئی ضعیف ماں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، یہ مومن کی پہچان ہے۔ جب مولا حسین کی ولادت ہو گئی تھی نا، چند برس کے تھے، ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا ہے مومن کی آنکھ کے آنسو امام حسین علی کو، امام حسین کو رسول اللہ نے کہا یہ مومن کی آنکھ کا آنسو ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی مولا سجاد سے سوال کیا کہ مولا آپ کی جب پہ روئے تو کیسے روئے؟ میرے مولا نے کہا کہ جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے جوان بیٹے پہ روتی ہے ایسے آنسو بہایا کرو۔ سادات کا مجمع ہے نا، رونے کا حق یہی ہے۔ ہاں آزادارو، جب تعلیم بتاتی ہے کہ جب مولا سجاد پر ہر جگہ ظلم اٹھایا گیا، ہر جگہ ظلم اٹھایا گیا، لیکن جب مدینے میں میرا مولا آیا، مولا کے پاس منہال نام کا ایک صحابی آیا، کہنے لگا مولا آخر کب تک روئیے گا؟ آپ تو اتنا رو رہے ہیں کہ ہر کسی کو معلوم ہو گیا کہ حسین کا بیٹا سجاد اب اتنا روتا ہے کہ پرنالے سے آنسو کا زنانہ جاری ہو جاتا ہے، پرنالے سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا منہال یہ بتا کہ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ کہا مولا 12 بیٹے تھے۔ کہا یعقوب کے کتنے بیٹے گم ہو گئے تھے؟ کہا مولا ایک بیٹا گم ہو گیا تھا۔ کہا یعقوب اتنا روئے کہ انہوں نے اپنی آنکھیں گوا دی۔ اے منہال، میرے سامنے 18 یوسف ذبح کر دیے گئے، میرے سامنے 18 یوسف ذبح کر دیے۔ اے منہال، میرا یہ زندہ رہنا بہت بڑا کمال ہے۔ ایک
مرتبہ منہال کہتا ہے مولا یہ بتائیے آپ کو سب سے زیادہ اذیت کہاں ہوئی؟ آپ جانتے ہیں نا ایک خطیب پڑھ رہے تھے، ایران میں ہر طرح کے مذاہب ہوتے ہیں، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ امام زیارت ناہیہ میں امام کے اوپر گریا کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ امام جناب ایک عارف کے خواب میں آئے، آپ جانتے ہو کہ جناب علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، اس پہ گریا نہیں، جناب عباس کے بازو کٹے، اس پہ گریا نہیں، جناب سکینہ کے تماچے لگے، اس پہ گریا نہیں، گریا اس بات پہ ہے کہ جب علی کی بیٹی بازار کوفہ و شام میں کھڑی تھی، امام زمانہ کہتے ہیں کہ میں آنسو کے آنسو روتا تھا کہ جب یہ کہا جاتا تھا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ حسین والی کی بہن زینب ہے، یہ حسین کی بہن زینب ہے، امام زمانہ کے وہ مصائب کے جملات ہیں۔ امام سجاد سے جب پوچھا گیا مولا آپ کو سب سے زیادہ اذیت کہاں ہوئی، مولا نے نہ علی اکبر کی برچھی کا ذکر کیا، نہ عباس کے بازو کا ذکر کیا، نہ سکینہ کے تماچے کا ذکر کیا، بس یہی کہا مولا پہ بھی اتنی اذیتیں ہوئی لیکن اپنی اذیت کا ذکر نہ کیا، میرے مولا پہ اتنے ظلم کیے۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ بازار کے دربار سے جانے لگا، شام کے بازار سے جانے لگا، مولا کا ایک صحابی آتا ہے، مولا کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے آپ پر سلام۔ امام نے اپنی کوٹ والی گردن کو اٹھایا اور کہا اے شخص تو کون ہے جو ہمیں اس اسنا میں سلام کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے مولا میں آپ کے ساتھ آپ کے جد کا صحابی زید ابن ارقم ہوں، مولا مجھے خبر ملی میں آپ کی زیارت کے لیے چلا آیا۔ ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے اے زید اب آئے ہو، میرے بابا کو تیل دل کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا، میرے چچا عباس کو شہید کر دیا، میری بہن کے تماچے لگے۔ ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے اے زید دیکھ میرے بابا کا سر نو کے نیزہ پہ ہے، اے زید دیکھ قاسم کا سر نو کے نیزہ پہ ہے۔ ایک مرتبہ میرا مولا شجاع جب سب کے سر گنا رہا تھا، قاسم کے سر کی طرف اشارہ کیا، حسین کے سر کی طرف اشارہ کیا، لیکن ایک مرتبہ زید بن ارقم کہتا ہے مولا یہ بتائیے کیا عباس نے آپ کے ساتھ وفا نہ کی؟ ایک مرتبہ میرے مولا سجاد نے اپنا سر سینہ پیٹ لیا، کہا زید میرے چچا عباس نے وفا کی حد حد کر دی، کہا مولا مجھے سب کے سر نیزے پہ دکھائی دیے، مجھے عباس کا سر نیزے پہ نہ دکھائی دیا، کہا زید گھوڑے کی گردن میں میرے چچا عباس کا سر ہے۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے مولا یہ گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے، نو کے نیزہ پہ بلند کیوں نہیں ہے؟ ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے اے زید نہ میں بتا سکتا ہوں نہ تم سن سکتے ہو، یہ گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے، نو کے نیزہ پہ بلند کیوں نہیں ہے؟ چلو چل کے پوچھ لیتے ہیں۔ عزادارو ایک مرتبہ امام سجاد زید کو لاتے ہیں، جیسے ہی امام نے سلام کیا السلام علیکم یا امی عباس، اے میرے چچا عباس آپ پر میرا سلام ہو۔ عزادارو کٹے ہوئے سر سے آواز آئی اے میرے مولا آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ عزادارو ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے اے چچا عباس یہ بتائیے آپ کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے، نوک میں نیزہ پہ کیوں نہیں ہے؟ عزادارو سوال بہت دردیلا تھا، جواب سنیں گے انشاءاللہ آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی میرے مولا نے کہا اے چچا عباس یہ بتائیے آپ کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے، نوک کے نیزہ پہ کیوں نہیں ہے؟ ایک مرتبہ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی اے زید نانا کے ساتھ سن، انہوں نے مجھے بارہا نیزے پہ بلند کیا، لیکن جیسے ہی نیزے پہ بلند کرتے مجھے زینا اپنے گلزا پارے سکینہ پھر مقنا جانا نظر آتی تھی۔ آزادارو اب جب یہ لٹا ہوا قافلہ رہائی کے بعد آخری فطرات
ہے عزادارو جب یہ قافلہ مدینے میں پہنچا ایک مرتبہ مدینے میں ندا دی گئی حسین کا لٹا ہوا گھر آ گیا ہے حسین کا گھرانہ لٹ کے آ گیا ہے عزادارو ایک مرتبہ ام البنین آتی ہے ام البنین کہتی ہے کیا ہوا کہا حسین مارے گئے حسین شہید ہو گئے عزادارو یاد آ گیا تو اس روایت کو بیان کر دوں آپ جانتے ہیں کہ جب کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں حسین کا کوئی ساتھی نہ بچا حسین کی گردن پہ جب خنجر تھا یہ حسین کی عباس سے وفاداری تھی جیسے شمر ملعون حسین کی خنجر چلانے لگا ایک مرتبہ حسین نے نہر فرات پر رک کر کے اپنے لبوں کو حرکت دینا شروع کی اپنے لبوں کو حرکت دیتے جاتے تھے آنکھوں سے آنسو روا تھے اپنے لبوں کو حرکت دیتے تھے آنکھوں سے آنسو روا تھے ایک مرتبہ شمر ملعون نے جب گال لگا کے سنا تو مولا کہہ رہے تھے ابا تیرا بھائی حسین یہ کو تنہا حسین کرے گیا لاش ہے ابا میرے پہ تڑپنے لگا آقا مجھے موت نے مجبور کر دیا عزادارو منادی نے ندا دی حسین مارے گئے قاسم مارے گئے ایک بار کے بعد دیگر بتاتا گیا عزادارو جیسے ہی مولا سجاد آ کر کے کرسی پہ بیٹھ گئے عزادارو جیسے بتایا جاتا ہے کہ جناب زہرا 18 سال میں ضعیف ہو گئی تھی جیسے تاریخ میں 18 سال کی ضعیفہ نہیں دیکھی ویسے ہی تاریخ میں 24 سال کبھی ضعیف نہیں دیکھا جیسے جناب زہرا پہ مصیبتیں پڑی تھی ویسے ہی مصیبتیں مولا سجاد پہ پڑی ہے لیکن عزادارو بس آخری جملات ہے جب میرا مولا اس دنیا سے جانے لگا تاریخ بتاتی ہے دو رونے والے غسل کے وقت چیخ مار کے روئے ایک میرا مولا علی جب جناب زہرا کو کفن دے رہے تھے غسل دے رہے تھے چیخ مار کے رویا میرے مولا نے چیخ مار کے کہا ہائے زہرا تیرے اوپر اتنے ظلم ڈھائے گئے دوسرا غسل دینے والا ہمارا اور آپ کا 5واں مولا محمد باقر جب چوتھے امام کو غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کے چیخ مار کے مولا نے غسل دیا کہا مولا یہ کربلا کے ساتھ مرنے کے بعد بھی ختم نہ ہوگے لیکن میں کہوں گا مولا آپ کو غسل دیا گیا آپ کو کفن دیا گیا لیکن آئیے کربلا کے میدان میں مولا کو دینے کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا الہی